نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام بخاری رحمہ اللہ، مجھ سے پہلے محترم مولانا نورستانی صاحب حفظہ اللہ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زندگی کے حیات سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ صحت و عافیت میں رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، ان کے علم و فضل سے، ان کے ورع و تقوی سے اللہ تعالیٰ ہمیں استفادہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، ان کے اساتذہ کی خواہش کے مطابق کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی رسول کی صحیح روایات موجود ہوں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی کے ہر مسئلے پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جن پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے محض تعصب کی بنیاد پر باتیں کی، اور حقیقت یہ باتیں سامنے آئیں کہ جو اعتراض کرنے والے تھے کسی بھی زاویے سے، انہیں کو منہ کی کھانا پڑی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ کیا تھا اللہ کی تائید سے، اللہ کی توفیق سے، وہ صحیح تھا، وہی آج بھی صحیح ہے، یہ کل بھی صحیح تھا اور کل بھی صحیح رہے گا۔ بات وہی حق ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ لکھ چکنے کے بعد 16 سال تک امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث کی کتاب کا طالب علموں کو درس دیتے رہے۔ 16 سال تک کتاب لکھ لی، کتاب لکھنے کے بعد درس دیتے رہے، اور ایک درس کے اندر بعض اوقات 90 ہزار طالب علم بخاری پڑھنے والا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پوری امت نے اس بات پر اجماع قرار دے دیا کہ یہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ تک بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو نقل کی ہے، کوئی بھی حدیث جو بخاری میں سندن نقل کی گئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کوئی کسی طرح کا شک نہیں ہے، تو وہ بندہ اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس حد تک اس کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ آج جو لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس صحیح بخاری کو اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر بخاری نہ ہو تو ان کی روزی روٹی بند ہوتی ہے، تو یہ بھی اس بندے کا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنی زندگی میں اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں۔ مولانا نورستانی محترم بیان فرما رہے تھے کہ اس وقت کا بہت بڑا امام اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استاذ علامہ زہری، اس نے صرف یہ ایک ہی گل نہیں کھلایا، اور بھی بہت سارے گل کھلائے۔ یہ تعصب تھا، حتیٰ کہ ایک الزام بھی گھڑ کے امام بخاری رحمہ اللہ پر تھوپا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ 2 بچے اگر ایک بکری کا دودھ پی لے تو وہ دونوں رضائی بھائی بن جائیں گے، اور حقیقتاً وہ رضائی بھائی رشتہ داریاں اسی اعتبار سے چلیں گی جس اعتبار سے کسی عورت کا دودھ پینے کے بعد 2 بندے آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ ایک بکری کا دودھ پینے کے بعد 2 بچے وہ بھی رضائی بھائی بن جائیں گے۔ جھوٹ ہے، اس وقت بھی یہ جھوٹ گھڑا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تو اللہ تبارک نے ان کو اٹھا لیا۔
اس وقت جو لوگ تنگ کرتے تھے آج بھی اسی طریقے پر لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کی تکلیف اور ان کے لیے صحبت کا باعث تکلیف کا باعث بنے. اس وقت بھی امام بخاری کو نہیں بخشا گیا اور آج صرف ٹکر پانے کے لیے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں. ورنہ اس وقت جو طریقہ زندگی اپنا لیا گیا تھا خصوصاً عراق میں اور پھر یہ آگے بڑھی بات آگے بڑھتی ہی چلی گئی. اس حد تک بات بڑھی کہ چونکہ حدیث ان کے پلے میں نہیں تھی لوگوں کو مسئلے بتانا ضروری تھے. ان مسائل میں اپنے اساتذہ کی باتوں کو نقل کر کے ان کو حفظ کیا گیا. علماء کرام کا یہ طریقہ تھا, یہ دستور تھا. ان علماء کرام کو حفظ کیا گیا جس طرح قرآن مجید حفظ کیا جاتا ہے, جس طرح حدیث رسول حفظ کی جانی چاہیے تھی. اور آنے والے مسائل کا جواب ان کی کلام کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کر کے اس سے استنباط کر کے مسئلے سے مسئلہ گھڑ کے اس کے اوپر چشمہ کر کے اس کو دین بنا کے پیش کر دیا گیا. حالانکہ وہ اس وقت بھی دین نہیں تھا, آج بھی دین نہیں ہے. اقوال کبھی بھی دین نہیں بن سکتے. یہ مقام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ کا ہے کہ وہ دین بھجواتا ہے. اللہ کے رسول اس کی تشریح فرماتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی مرضی سے دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ أو كما قال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر ہمارا رسول تکلف کر کے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دے جو ہم نے نہیں کہی, ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں اور اس کی اشارہ کاٹ دیں. تم میں سے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. وہ سوال کرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میرے اوپر حج بیت اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے ذرا سنبھلے خاموشی اختیار کی. فرمایا نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, وہ بھی ان شرائط کے مطابق جو شریعت نے بیان کی ہیں کہ وہاں تک آنے جانے کا خرچہ ہو, پیچھے گھر والوں کا خرچہ ہو, اور پھر بندہ جائے پھر حج کرے. آگے آپ سے نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے بندو اس طرح سوال نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا, یعنی اس وقت تک فرض نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھل کر اس کو جواب دیا, اس لیے کہ آپ کو اختیار نہ تھا, اللہ پاک نے منع کر دیا تھا. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکوں, تو کسی دوسرے کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے اقوال کو پیش کر کے اس کو دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے. اقوال پر دین نہیں چلتا, نہ دین اقوال کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حادثہ پیش ہوا. ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا. مرد نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر عورت کو دیکھے, غیر مرد کو دیکھے اور اس کو جذبات میں آ کر قتل کر دے تو کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ نے بتایا ابھی اب تک تو کوئی مسئلہ میرے سامنے اس طرح کا نہیں آیا, چونکہ اللہ کا دستور یہی ہے
کہ جو بندہ کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ گواہ پیش کرے۔ وہ بڑا سٹ پٹایا، کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے معذرت کرے، کنڈا لگائے، باہر سے جا کے گواہ ڈھونڈ کے لائے، یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا نہیں، تو گواہ پیش کرے گا ورنہ تیرے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ وہ بڑا سچ پڑا ہے۔ اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی، اگر مرد اپنی بیوی کے خلاف الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو مرد 4 گواہ پیش کرے، اگر نہیں ہے تو 4 دفعہ وہ قسمیں اٹھائے اور چوتھی 5ویں قسم اٹھائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں۔ پھر عورت کو پوچھا جائے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانتی تو 4 قسمیں اٹھائے اللہ کی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اگر میرا خاوند سچا ہے تو غضب نازل ہو۔ جب وہ یہ قسم اٹھا لے گی وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس سے عذاب ٹل جائے گا، دنیا میں آپ اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ یہ پھر اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ دونوں میاں بیوی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد پہلے مرد نے قسمیں اٹھائیں، 5 قسمیں اٹھائیں، وہ بیٹھ گیا، بیوی اٹھی، 4 قسمیں اس نے اٹھائیں، 5ویں قسم اٹھانے کے بعد اس کو لوگوں نے کہا کہ اماں اب 5ویں قسم یہ واجب ہو جانے والی ہے، اللہ کی طرف سے جاری ہو جائے گی۔ دنیا کا عذاب تیرے لیے آسان ہے، آخرت کا عذاب بہت مشکل ہے۔ حدیث میں ذکر آیا کہ وہ ذرا ٹھٹکی، اپنے آپ کو اس نے خاموش کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اب یہ اپنا جرم کو اقرار کر لے گی اور مان جائے گی، لیکن اس نے کچھ سوچا، سوچ کے کہنے لگی کہ میں اپنے خاندان کی، اپنے باپ کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہتی، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میں نے جرم کیا، میرا خاوند سچا ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، دونوں کی قسمیں سچی نہیں ہو سکی، جاؤ اس عورت کی نگرانی کرو۔ اگر اس نے بچہ جنم دیا جو اس کے خاوند کی شکل و شباہت ہے، اسی شکل و شباہت کا، تو اس کا خاوند جھوٹا ہے، یہ عورت سچی، اس نے کوئی جرم نہیں۔ اور اگر اس نے بچہ جنم دیا اس کی شکل و شباہت اس بھاگنے والے کی شکل و شباہت کے جیسی ہو تو پھر عورت جھوٹی ہے، خاوند سچا۔ چنانچہ وقت آیا، اس عورت نے بچہ جنم دیا، اس کے بچے کی شکل و شباہت اس بھاگنے والے کے شکل و شباہت کے مطابق تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کتاب اللہ ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پہلے یہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو پھر لہو ولی شان، میرے لیے اور اس عورت کی ایک حالت ہوتی کہ آپ دیکھتے میں اس کو کس طرح سزا دیتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا عذاب ختم، اگر اس نے 5 قسمیں اٹھا لی تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے مقابلے میں پوزیشن۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اللہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پہنچانے والے ہیں، وہ عزت احترام وقار جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ ساری کی ساری ہمارے نزدیک اس کی عزت ہے، احترام ہے، یہ سب کچھ اس کو دی ہوئی عزت کے مطابق، ان کا شان، ان کی رفعت و بلندیاں وہ سب کچھ اللہ پاک نے دی ہے، لیکن دین وہ صرف تشریح کر سکتے ہیں بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھائے سجھائے اس کے مطابق وہ تشریح کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کہہ کچھ نہیں سکتے۔ چہ جائے کہ کوئی بندہ
اپنے علماء کی، اپنے اساتذہ کی بات کو دین بنا کے پیش کر دیں۔ سمجھ آئی بات؟ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے عنوان قائم کرتے ہیں امام بخاری، باب باندھتے ہیں، اس باب کے اندر یہ لفظ ذکر کرتے ہیں کہ مومن لوگ اگر خطرہ محسوس کریں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے نہ مر جاؤں، تو انہیں چاہیے کہ وہ گناہ پر اصرار نہ کریں۔ گناہ ایک دفعہ ہو گئے، معافی مانگنے کی برکتیں، دینی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ جب میں سامنے آیا تو میرے سامنے فلاں فلاں بندے آپس میں الجھ پڑے، لڑائی ہو گئی، میں ادھر مشغول ہو گیا، میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، بے برکتی ہو گئی، بے برکتی ہو گئی۔ یہ ہے لڑائی کا نتیجہ۔ آگے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، میں اس جھگڑے کو سنتا ہوں، اور ایک بندے کے دلائل، اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کے میٹھے پن کی وجہ سے، اس کے دوسرے بندے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، حالانکہ وہ حق کسی اور کا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، حالانکہ وہ حق کسی کا، اس کو پتا کہ حق میرا نہیں ہے، میں اس کو اس کا حق نہیں دے رہا، میرے کہنے سے وہ حق اس کا نہیں بن جائے گا، میں اس کو آگ کا ٹکڑا اٹھا کے دے رہا ہوں، وہ مرضی ہے اس کی، وہ آگ کا ٹکڑا لے جائے اور جہنم میں جا کے جلتا رہے، یا وہ اس کا حق واپس کر دے اور اپنی آخرت کو معاف۔ میرے کہنے سے کسی کا حق دوسرے کو دے دینے سے حق دوسرے کا نہیں بن جاتا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس پر ایک اور حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حق اس کا نہیں بن جاتا۔ عدالت اگر کسی کو حق دیتی ہے تو عدالت حرام کو حلال نہیں بنا سکتی، حلال کو حرام نہیں بنا سکتی۔ سمجھ آئی بات؟ اب فیصلہ کیسے ہوگا، اس کے لیے حدیث ذکر فرمائی۔ فیصلہ ہوگا حق کے مطابق، جس طرح حق ہے۔ میرے پاس دو بندے جھگڑا لے کر آتے ہیں اور میں اس جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اصل حق کیا ہے کہ حقدار کا حق صحیح طور پر اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرے۔ اگر دلیل پیش نہیں کرتا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے کہ اس کا حق میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑا آیا، ایک بندے نے کہا جی فلاں یہودی، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، بلا کے اس کو پوچھا کہ تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کہتا دلیل کوئی نہیں، صرف دعویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ اپنے خلاف کیے ہوئے دعوے کی قسم اٹھائے گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، بے دین ہے، یہ قسم اٹھا جائے گا، میرا حق کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرا حق وہ یہی ہے کہ وہ قسم اٹھائے گا اللہ کو گواہ کر کے
اس بات کو ایک انکار کرے گا تجھے صرف یہی کچھ مل سکتا ہے اور تجھے کچھ نہیں مل سکتا. اگر وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیں کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی مسلمان ہے, جب وہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو گواہ پیش کر کے جو بات کی جائے گی وہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا, وہ کوئی بھی ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, جو فرمایا بس تجھے یہی کچھ مل سکتا ہے, تیرے دعوے کے خلاف اور کچھ نہیں مل سکتا. دعویٰ تو نے کیا ہے, دلیل تیرے پاس کوئی نہیں, اب وہ قسم اٹھائے. یہ ہے جھگڑے کا فیصلہ. اب دیکھیں میں فرق کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تو لوگوں کے اندر اپنے علماء اور اپنے اساتذہ کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں اور اسی کو دین سمجھا جاتا تھا. حالانکہ دین اللہ کا, جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا دین وہ ہے. مسئلہ جاتا ہے, کہتے جی ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی اکیلے ہیں. عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دی ہے. اب مولوی صاحب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. مولوی صاحب فتویٰ لکھتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کو اکٹھا بٹھایا جائے. عورت دعویٰ کرتی ہے تو دلیل پیش کرے, اگر دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو عورت نے چونکہ اچھا خامند نے انکار کیا ہے اگر, تو بات خامند کی مانی جائے گی. بات خامند کی مانی جائے گی کیونکہ اس نے انکار کر دیا ہے اس کے دعوے کو سچا تسلیم کرنے سے. لہذا وہ اس کی بیوی ہے, اس کے گھر میں رہے گی. چونکہ اس کے خامند نے اس کے سامنے اس کو طلاق دی ہے, وہ عورت اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے طلاق دی ہے. وہ عورت اس کی بات نہیں مانی جائے گی, بات خامند کی مانی جائے گی. تاہم عورت کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ اپنے خامند کو اپنے پاس نہ آنے دے. فلاں فلاں استاد نے یہ بات لکھی ہے, فلاں فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ فیصلہ ہو گیا. اب میں نے کہا ایک ڈنڈا بھی اس عورت کو دیا جائے صاحب تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. کیسے ختم ہو سکتا ہے جی؟ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو پھر اسی طرح ہی دنیا میں فساد برپا ہوگا. آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ, کیا امام وقت کا امام کسی قوم کی صلح کرانے کے لیے جا سکتا ہے؟ آگے حدیث پیش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا ظہر کی نماز کے بعد کہ میں جا رہا ہوں فلاں علاقے میں, ان کے ہاں صلح کرانے کے لیے لڑائی ہو گئی ہے, نماز کا خیال رکھنا. عصر کی نماز کا وقت آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے, پتہ بھی نہیں کب آئیں گے, کوئی اطلاع بھی نہیں ہے. ٹائم ہو گیا جماعت کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے میں گئے ہیں, وہ ابھی تک نہیں آئے. ابوبکر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ نماز پڑھائیں. ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تو کہے. نماز شروع ہو گئی. معن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے. پچھلی صفوں کو چیرتے چیرتے آگے تو آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. آپ کے صفوں کو چیرتے آنے تک لوگوں کو پتہ چل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے, تالیاں پیٹنا شروع, ادھر سے بھی تالیاں, ادھر سے بھی تالیاں, ادھر سے بھی تالیاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی طرح کا کوئی شور شرابہ, کوئی گفتگو, کوئی بات ان کو متاثر نہ کر سکتی تھی. وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے.
جب ادھر سے بھی تالیاں ادھر سے بھی تالیاں چاروں طرف سے تالیاں تو انہوں نے کان کھڑے کیے اور پتہ محسوس کر لیا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, مصلی چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو ہاتھ لگایا, کمر پر ہاتھ لگایا. ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑے کر لیے, ہاتھ کھڑے کیے, پیچھے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے آئے. نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر, میں نے جو تجھے کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑا رہے, ہاتھ لگایا تھا, تو کیوں پیچھے ہٹا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے. چلو معذرت معقول تھی, چپ ہو گئے, بات ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا. صحابہ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق تو امام تھے نا, ابوبکر صدیق وہ تو امام تھے. عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, دیگر محدثین, دیگر صحابہ کرام, جس میں جنگ بدر والے بھی تھے. اللہ پاک نے آسمان سے جھانک کر اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو, تمہارا یہ عمل تمہارے لیے جنت میں جانے کا کافی ہے. جنگ احد والے بھی اس میں تھے, عین ممکن ہے صلح حدیبیہ والے بھی اس میں ہوں, عین ممکن ہے دیگر صحابہ کرام جتنے بھی جن کو الگ الگ خوشخبریاں دی گئی تھی جنت کی, وہ لوگ بھی تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے تو تم نے تالیاں کیوں پیٹی؟ امام اگر بھول جائے تو مقتدیوں کو صرف اس کے متنبہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا کافی ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ عورتوں کا یہ مقام ہے کہ نماز کے اندر اگر امام بھول جاتا ہے تو وہ تالی بجائیں. محدثین کہتے ہیں تالی بھی بجائیں, ایک ہاتھ کے پشت دوسرے ہاتھ کے یہ انگلیاں, اس طرح تالی بجائیں, اس طرح تالی نہ بجائیں. خیر یہ ہے کیا, میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے ساری کی ساری صحابہ برادری موجود ہے. ان کا ایک عمل آیا, وہ عمل دین نہیں بن سکا. سمجھائی بات؟ پھر سمجھو, وہ عمل دین نہیں بن سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو غلط قرار دیا اور اس کے متبادل دوسری صورت پیش فرمائی. فرمایا کہ تالیاں بجانا آپ کا کام نہ تھا, آپ کو چاہیے تھا سبحان اللہ کہتے, سبحان اللہ کہتے. تالیاں بجانا عورتوں کا کام ہے یہ نماز کا حصہ. نماز کے اندر تالی بجائی جا سکتی ہے لیکن مستور مرد نہیں بجا سکتا. دین کس کا لانا ہے؟ پورے کے پوری صحابہ برادری جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی, جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے اعمال آج کے بعد اگر نہ بھی کرو تو تمہیں جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے جو آج بدر میں تم کر چکے ہو. اس سے بڑی ضمانت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اس کے باوجود ان کے دماغ میں جو بات آئی ہے وہ دین نہیں بن سکی. اس کے بعد دنیا میں کون ایسا بڑا آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ دین بنائے اور دین پیش کرے اور لوگ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں؟ کس نے کہا ہے دین؟ کس نے کہا ہے دین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سفر پر گئے. رات ہوئی, جنگل کا موقع ہے, قدرت اللہ کی, دونوں ہی جنوی ہو گئے. صبح اٹھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی. اعلان کر دیا کہ چونکہ غسل کا موقع ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا, جب پانی ملے گا غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھوں گا. انہوں نے جا کے 11-12 بجے جب بھی موقع ملا جا کے انہوں نے نماز پڑھی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کپڑے اتارے, جھاڑی کی اوٹ میں ہو کے
جہاں تک مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے لگا سکتے تھے مٹی لگا لی، کپڑے سے جھاڑ کے اٹھے، نماز پڑھ لی تاکہ فجر کی نماز میں تاخیر نہ ہونے پائے۔ چونکہ تیمم کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، عقل و شعور کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک رستہ نکال لیا، واپس گئے دونوں، جو کام کرنا تھا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، اور ساتھ ہی یہ واقعہ بھی پیش کیا کہ جی عمار بن یاسر نے ایسے کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی سوچ کو دین نہیں قرار دیا۔ سمجھ آئی بات؟ نہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تو نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کے اپنے جسم کو مٹی سے بن لیا، تیرا جسم پاک ہو گیا، نہ عمر فاروق کو اجازت دی کہ تو 11 بجے تک نماز نہ پڑھ۔ سمجھ آئی بات؟ نہ ان کے ذہن کو دین قرار دیا ہے، ان کی رائے کو، ان کے عمل کو نہ دین بنایا، نہ دین سمجھا، نہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کو عمل اور ان کے عمل کو دین بنایا، نہ دین سمجھا۔ فرمایا دونوں نے جو کچھ کیا ہے، وقت کو دھکا تو دے دیا، وقت کو دھکا تو دے دیا، بات چل گئی، مگر تم دونوں کے لیے یہ کافی تھا کہ ایک دفعہ تم دونوں مٹی کے لیے ہاتھ مارتے، اس کے بعد اس کے پھونک مارتے، پھر اس کو مسل کے اپنے منہ پر مار لیتے، اور دونوں ہاتھوں کو، بائیں ہاتھ کو پہلے دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے۔ غسل کے لیے بھی یہ کافی، ان کے لیے بھی یہ بات کافی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ نہ ان کی بات دین بنی، نہ ان کی بات دین بنی۔ دین ایک تیسری چیز ہے، وہ کیا؟ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے کسی بندے کی رائے، قیاس، یا کسی بندے کی اپنی سوچ، وہ کتنی مقدس کیوں نہ ہو، وہ بندہ کتنا مقدس کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین نہیں مان سکتا، نجات کا ذریعہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، ایک بندے کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، کیا اس کی نماز فرض ختم ہو گیا؟ فرماتے ہیں نہیں، فرض ختم نہیں ہوا، وہ مٹی اور پانی کے بغیر وقت پر نماز ادا کرے گا۔ سمجھے بات؟ وہ وقت پر نماز ادا کرے گا، نماز ٹل نہیں سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی پڑھاؤ کرو، اٹھو نہیں ابھی، ہار ڈھونڈ کے لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہار مل گیا، پانی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، تیمم کی آیت نازل ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ اب دیکھیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، کس طریقے پر؟ پانی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، نماز، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کی نماز ختم ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، سوچیں ذرا کہ اس حدیث سے کس طرح استدلال ہو سکتا ہے۔ استدلال کیا کیا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آگے کہ تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب یہ تو حکم ہو گیا کہ جب پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تیمم کرنا، جب پانی نہیں ہے، تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ اب عقل کا تقاضا ہے کہ یا تو نماز وہ چھوڑ دے یا پھر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے آگے ذکر فرمایا کہ پانی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، پھر تیمم کرے۔ اگر پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو یہ آیت پیش کی تیمم کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں
کہ جس بندے کو تیمم کی ضرورت ہے مٹی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ جب آیت نہیں اتری تھی تو مٹی صحابہ کے لیے بیکار تھی. جب آیت نہیں اتری تھی مٹی کا پتہ نہیں تھا، تیمم کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کے لیے مٹی بیکار تھی. لیکن اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی، ٹائم پر پڑھ لی، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے. تیمم کا حکم ان کی نماز پڑھ چکنے کے بعد آیا ہے. اب اگر کوئی بندہ تیمم نہیں کر پایا، نہیں میسر، اس کو بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، مٹی اس کے پاس نہیں ہے، جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، پانی استعمال کرنا اس کے لیے منع ہے، طبی طور پر منع ہے، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، اٹھ کے جا نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ وہ نماز پڑھے گا، نماز ضائع نہیں چھوڑ. کپڑے ناپاک ہیں، نہیں دھو سکتا، اسی طرح پڑھے گا. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال. باقی رہی یہ حدیث، استاد گرامی انہوں نے وہ پوری حدیث آپ کو، اس کے لیے جو احکامات ہیں وہ آپ کو سب کو بتا دیے گئے. اب مزید انہی دہرائی ہوئی چیزوں کو مزید دہرانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، ان کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بات سامنے آ گئی. سر اس کے لیے اختلاف کیا تھا؟ اس اختلاف کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا ٹائم، پہلے کافی دیر ہو گئی ہے. مختصر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری بخاری کو اسی انداز میں تحریر فرمایا ہے، اس سے مسئلے استدلال کیے ہیں. آپ اصل جو چیز ہے اس بخاری کے اندر، جس طرح محدثین نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث کی فقہ ہے، یہ علماء کی فقہ نہیں، اپنی سوچ کی فقہ نہیں. حدیث سے استدلال کر کے وہ الفاظ، اس کا معنی، مفہوم، اس سے استنباط، اس سے استدلال. یہاں جو بات ذکر فرمائی معتزلہ کا ایک عقیدہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ اپنا چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہیں. وہ اس کی غلط تعویلیں کرتے تھے. چہرے کو سے ذات مراد لیتے تھے، قدم سے، ہاتھ سے مراد طاقت لیتے تھے. یہ نظریات غلط تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب التوحید میں، رد علی الجہمیہ میں، یہ ساری کی ساری کتاب اسی ایک موضوع پر احادیث اور قرآن مجید کی آیات نقل فرمائی ہیں. آخر میں جو بات ذکر فرمائی وہ یہ کہ معتزلہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ کلام کی بحث بھی مولانا نے ارشاد فرمائی، پہلے مجھ سے بزرگ فرما رہے تھے، کلام کی بات بھی آ گئی. مولانا عبدالعزیز صاحب نورستانی محترم نے بھی بات ذکر کر دی، سب باتیں آپ کو پتہ چل گئی. یہاں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ ایک تو یہ کہ نضع الموازین القسط، اس کو کیسے تولا جائے گا، یہ تھا ان کا اعتراض. اس کو کیسے تولا جائے گا جب ایک چیز کا وجود ہی باقی نہیں رہا، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سب جواب دیا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس جواب کو مزید آگے تجربات نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب بھی حق ہے، نضع الموازین القسط. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بوجھل وزن رکھنے والے دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب یہ کلمے کہنے کے بعد زبان سے نکل گئے، اس کا نہ دنیا میں وجود ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی وجود ہوگا، کلمے کیسے تولے جائیں گے؟ اس کا سادہ سادہ جواب یہ ہے کہ ہوا کبھی کسی نے دیکھی، روشنی کبھی کسی نے دیکھی، لیکن اب ہوا کو بھی تولا جا سکتا ہے. ٹائر میں بھر لیں، اتنے پاؤنڈ اس کا وزن ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے اتنے پاؤنڈ اس کا وزن آ گیا، اس کا وزن آ گیا، حالانکہ ہوا دیکھی نہیں جا سکتی. آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے، آپ انسان کے جسم پر لگا دیں، وہ آپ کو بخار جو دیکھا نہیں جا سکتا اس کی مقدار، اس کا معیار بتا سکتا ہے، بتا دے گا.
102 103 100 کتنے ہیں یہ بخار ہے. حالانکہ تپش گرمی سردی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا, نہ اس کا دنیا میں کہیں وجود ہے سوائے اس کے کہ اس کا یہ اثر ظاہر ہوا ہے. گرمی ہے, سردی ہے, دھوپ ہے, چھاؤں ہے, لیکن انسان نے اس کے لیے میٹر بنا کے اس کو ناپ لیا ہے, تول لیا ہے. اسی طرح ہوا میں نمی کا مقدار کتنی ہے جو جسم کو لگتی تو ہے, دیکھی نہیں جا سکتی. اگر ہوا کی نمی جو بندے کو محسوس ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی, لیکن اس نمی کو مقدار میں تولا جا سکتا ہے. تو جھوٹ جو بندہ بولتا ہے, جھوٹ جو بندہ بولتا ہے, اس جھوٹ کے اثرات کو تولا نہیں جا سکتا. یہ انسانی قدرت ہے کہ وہ ہوا میں نمی کا تناسب محسوس کر لیتا ہے, گرمی کا تناسب تول سکتا ہے, گرمی کا تناسب معلوم کر لیتا ہے, روشنی کی مقدار معلوم کر لیتا ہے, سردی کی مقدار معلوم کر لیتا ہے. تو جو بندہ بولتا ہے جھوٹ, اس کے اثرات وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ نہیں تولا جا سکتا. ایک بندہ شراب پیتا ہے, شراب میں اس کو کتنی لذت آتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا تھرمامیٹر وہ نہیں بول سکتا. ایک بندہ زنا کرتا ہے, زنا کے بعد اس کو کتنی لذت حاصل ہوئی ہے وہ نہیں تولی جا سکتی, وہ مقدار بھی ہے. اسی بات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. لہذا جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر مذاہب کا پوسٹ مارٹم کر کے قرآن مجید اور حدیث رسول سے ان کا نظریہ غلط سمجھایا ہے, اسی طرح یہ نظریہ بھی ان کا غلط ہے جو موازین وزن کے تولے جانے کا, اعمال کو تول کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں اور شتر بے مہار دنیا میں زندہ رہتے ہیں. اس کو بھی تولا جا سکتا ہے. قیامت آئے گی, ہر بندے کا نام اعمال تلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ڈھیر سارے سجلات, رجسٹر, حد نگاہ تک اس کے رجسٹر ہیں. اللہ فرمائے گا دیکھ یہ تیرے اعمال ہیں, تو ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے کہ میرے فرشتوں نے, لکھنے والوں نے یہ عمل تیرے کھاتے میں غلط لکھ دیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی. فرمایا تولو, تل گئے. وہ پلڑا زمین پر جا رہا ہے, نیکیوں کا پلڑا آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا لاؤ اس کا ایک عمل جو باقی پڑا ہے. وہ عمل لانے کے لیے فرشتے دوڑیں گے, لے کے آ گئے. وہ کہے گا اللہ یہ چھوٹا سا کاغذ اتنے بڑے کاغذوں کے مقابلہ میں کیا کرے گا؟ فرمایا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, تیرا انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ کاغذ نیکیوں کے پلڑے میں اٹھا کے رکھ دیا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ نیکیوں کا پلڑا زمین کے ساتھ جا لگا اور برائیوں کا پلڑا آسمان سے جا لگا. یہ کلمات کا وزن قیامت والے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کا وہ حساس ترازو جو عرض کو بھی ناپ سکتا ہے, جوہر کو بھی ناپ سکتا ہے, وہ اس وقت. آج اگر کوئی بندہ ان باتوں پر یقین کر کے, قرآن مجید اور حدیث رسول پر یقین کر کے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ بنا لے گا تو کل اس کے کام آئے گا. اور اگر آج وہ کچھ نہ کر پایا, اس کو ان باتوں کا یقین نہ آیا تو کل کو پھر پچھتائے گا. پھر پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, بندہ دنیا سے چلا گیا, بات ختم ہو گئی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین پر پکا رہنے کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا